الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. رواہ البخاری. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہم پر قرآن مجید جیسی کتاب ہدایت کے لیے نازل فرمایا. درود و سلام ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین سے اللہ راضی ہو. اللہ تعالیٰ ان سب کے خدمات قبول فرمائے اور انہیں جنت نصیب فرمائے اور ہمیں بھی نیک بننے کی توفیق نصیب فرمائے. محترم حضرات و خواتین، ابھی آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت اور ایک حدیث آپ کے سامنے رکھا. آیت میں اللہ کا پیغام یہ ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو حضرات ایمان لائے، نیک عمل کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، بہت جلد اللہ تعالیٰ ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں الفت اور محبت پیدا کرے گا. حدیث میں آتا ہے کہ ہر انسان، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے دین فطرت پر، اسلام پر پیدا ہوتا ہے. ماں باپ اسے یہودی بناتے ہیں، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِ او يُنَصِّرَانِ، یا ماں باپ اسے کرسچن بنا کے چھوڑ دیتے ہیں، او يُمَجِّسَانِهِ، یا اسے مجوسی، آگ کی پوجا کرنے والا بنا کے چھوڑ دیتے ہیں. یہ حدیث بخاری شریف میں ہے. قرآن اور حدیث سے جو بات معلوم ہوتی ہے، صالحین کی صحبت کا بڑا اچھا اثر ہوتا ہے. نیک لوگوں کی صحبت سے ہی انسان کی زندگی میں انقلاب آتا ہے، ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے، ایمان بڑھتا ہے، معصیتیں گھٹتی ہیں، کم ہوتی ہیں، بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے. ایمان اور عمل اور تقوی، یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو ایک انسان کو نیک اور صالح اللہ والا بناتی ہیں، اللہ والوں میں شمار کر دیتی ہیں. سب سے پہلی چیز ایک انسان کی زندگی میں اس کی صحبت کے اچھے اثرات مرتب ہونے کے لیے ماں باپ جو پہلے مسلمان ہونا، اچھے مومن ہونا، اللہ والے ہونا، ایمان والے ہونا. اسے حدیث ہمیں بتا رہی ہے ایک بچے کی زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ جو ہے گھر کا اثر ہی ہوتا ہے، گھریلو ماحول سے ہی بچہ بنتا ہے. تو اسی لیے آپ نے فرمایا ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے، چاہے کسی کے گھر میں پیدا ہو، چاہے کرسچن کے گھر میں پیدا ہو، مشرک کے گھر میں پیدا ہو، اصلاً وہ مسلمان ہی ہے. جو پیدا ہوا وہ اسلام پر ہی پیدا ہوا.
اب آگے چل کر کے ماں باپ نے اسے بگاڑا. اگر وہ مسلمان ہیں تو الحمدللہ بچہ مسلمان پیدا ہوا، اسی میں نشو و نما پایا. لیکن ماحول اگر مشرکانہ ماحول ہے، کافرانہ ماحول ہے، تو بچہ بھی انہی کے نقش قدم پر چلتا ہے، مشرک بن جاتا ہے. اگر یہودی گھر میں پیدا ہوا، ماں باپ کے مذہب پر ہو جاتا ہے، یہودی بن جاتا ہے. یا نصرانی کرسچنوں کے گھر میں پیدا ہوا تو کرسچن بنتا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ماں باپ کا اہل ایمان ہونا، اہل تقوی ہونا، اللہ والوں میں شمار ہونا بچوں کی تربیت میں کتنا بڑا اہم مقام رکھتا ہے. اگر ہم صحیح نہیں ہیں تو بچوں سے ہم توقع نہیں رکھ سکتے. اگر ہمارا ایمان کمزور، ہمارا عقیدہ کمزور، ہمارا کردار صحیح نہیں، ہمارا عمل اگر صحیح نہیں تو بچے بگڑیں گے، بچوں کا دین خراب ہوگا. بچوں کی تربیت میں سب سے اہم چیز ماں باپ، گھر کا ماحول ہوتا ہے. سورہ طور کی آیت پر غور کیجئے، کیا جامع آیت ہے یہ. والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم. جو لوگ ایمان لائے اور ان کے بچے بھی جو ہے ان کے ساتھ ایمان لا کر انہی کے نقش قدم پر چلے. واتبعتہم ذریتہم بایمان، ایمان آپ لائے، اس کا اثر آپ کے بچوں پر ہوا، وہ بھی مسلمان ہو گئے. واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم. قیامت کے دن ہم ان بچوں کو ان کے ماں باپ کے ساتھ ملائیں گے. ہم ماں باپ کے ساتھ ان بچوں کو ہم قیامت کے دن، اگر ماں باپ کا درجہ بلند ہے، ماں باپ جنتی ہیں، ماں باپ کا درجہ بہت بلند ہے ایمان اور عمل کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ ان مومنوں کو بچوں سے دور نہیں رکھے گا، بشرطے کہ بچے ایمان کے راستے پہ چلیں. وہاں بھی جو آپ کو پوری خوشی کب حاصل ہوگی؟ ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہم جو ہے جنت میں جائیں اور ہمارے بچے جہنم میں رہیں، تو جنتی کی خوشی کہاں سے حاصل ہوگی؟ پوری خوشی کہاں سے حاصل ہوگی؟ تو ایمان والوں کی خوشی اس وقت پوری ہوگی جب وہ ان کے بچے سب جنت میں اعلیٰ درجے پر فائز ہوں. تو قرآن میں اللہ نے یہی وعدہ فرمایا کہ ہم ان کے بچوں کو قیامت کے دن باقاعدہ جو ہے ان سے قریب کریں گے، ان کے بچوں کو ہم ان سے ملائیں گے. ماں باپ کا درجہ بلند رہے گا، ماں باپ کو بچوں کے پاس نیچے ہم نہیں اتاریں گے، بلکہ ان بچوں کو ہم ماں باپ کے پاس پہنچائیں گے، ملائیں گے. یہ اہم نقطہ ہے. ماں باپ کا درجہ بلند ہے، ان کو جو نیچے لے کر نہیں آئیں گے ہم، بلکہ ہم ان بچوں کو ماں باپ سے ہم ملائیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. ایمان کی شرط، واتبعتہم ذریتہم بایمان، ایمان کے راستے پہ چلے، ایمان کے راستے پر قربانیاں دیے، خواہشات نفس کو کچل دیے، دبا دیے، ایمان کے لیے بڑی سے بڑی قربانیاں دے دیے، دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دیتے رہے، اللہ کی محبت کو ہر چیز پر غالب کرتے رہے. آخرت کے خاطر دنیا برباد ہو گئی تو کوئی بات نہیں، کوئی فکر نہیں، آخرت ہماری سنور جائے اسی فکر میں رہے. تو ایسے ماں باپ اپنے بچوں کی دیدار سے محروم نہیں ہوں گے، بچوں کو ساتھ میں ملایا جائے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اس لیے میرے دوستو، بچوں کو بولنے سے پہلے ہمیں ماں باپ کو اہل ایمان میں شمار ہونا پڑے گا. اہل ایمان کے ساتھ عمل کی ضرورت، عمل کے ساتھ تقوی کی ضرورت. سب سے اہم چیز اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں آ جائے تو بندہ اللہ کا ولی بنتا ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. جو اللہ کا جو ولی ہے ان کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے، جو اللہ کا ولی ہے، اللہ کا دوست ہے، نہ ان کو کوئی خوف ہوگا، نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے. اللہ کے اولیاء کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان کے ساتھ ہیں، تقوی کی زندگی گزار رہے ہیں. یہ جو ہیں اہل اللہ ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں. جب بندہ اللہ کا ولی بنتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے کہ خاص کر کے
کثرت نوافل، ماں باپ کو جو چاہیے کثرت نوافل کا اہتمام کریں، فرض نہیں، فرض تو ہے ہی واجب اپنی جگہ میں، فرائض کا پابند ہیں بھائی، وہ تو کرنا ہے، اس کے علاوہ نوافل کی پابندی، نوافل کا اہتمام، سنن مؤکدہ کا اہتمام، فرائض کے ساتھ ساتھ سنن و نوافل کا اہتمام جب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے نوافل کے ذریعے سے تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بندہ جو ہے کثرت نوافل کی بنیاد پر اللہ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے حدیث قدسی میں اس کا کان بن جاتا ہوں، وہ غلط بات سن نہیں سکتا، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، غلط چیز پکڑ نہیں سکتا، غلط چیز کما نہیں سکتا، غلط چیزوں کی طرف جا نہیں سکتا، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں۔ یہ کب حاصل ہوگا؟ ہم لوگ ذرا نوافل پر اہتمام کریں، سنن مؤکدہ ہے اپنی جگہ میں، فجر کے بعد، فجر سے پہلے خاص کر 2 رکعت سنت مؤکدہ، ظہر سے پہلے 2 رکعت یا 4 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ، مغرب کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ، عشاء کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ، یہ ہیں 10 اور 12 رکعت کے حساب سے۔ اس کے علاوہ نوافل بہت ہیں، چاش کی نماز ہے، چاش کی نماز، تحیۃ المسجد ہے، تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو ہے، رات میں قیام اللیل ہے، یہ سب ایسے نوافل ہیں اس سے ہم اللہ سے قریب ہو جاتے ہیں۔ اب بندہ جب ہاتھ اٹھا کے دعا بھی مانگتا ہے دعا رد نہیں ہوتی، کثرت نوافل کا حل، تب جب چل کر کے آپ اللہ کے ولی بن جاتے ہیں، اللہ کے ولی بن جاتے ہیں بھائی۔ خاص کر یہ چیز اللہ کی توفیق سے حاصل ہوتی ہے، ہمیں کوشش کرنا ہے۔ اس کے بعد وہ حدیث یاد رکھ لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، حدیث قدسی یہ بھی ہے، صحیح حدیث ہے، جو بندہ میرے ولی کو جو ہے دشمنی کرتا ہے، اس کے ساتھ اذیت پہنچاتا ہے، میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ جب آپ اللہ کے خاص بندے بن جاتے ہیں، اللہ کے ولی بن جاتے ہیں، اور آپ کے ساتھ کوئی دشمنی کرے، آپ کو کوئی اذیت پہنچائے، قول میں، فعل میں، جسمانی اعتبار سے، معنوی اعتبار سے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے ولی کو جو نقصان پہنچائے، دشمنی کرے اس کے ساتھ، میں اس کا جو ہے اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ کا وہ خاص دوست ہے وہ۔ تو آج ہم لوگوں کو یہ طے کرنا ہے فرائض کے ساتھ سنن و نوافل کی پابندی کرنا، فرض پڑھ کے بھاگنا نہیں، سنن نوافل کے اہتمام، نوافل کا اہتمام بندے کو اللہ کا ولی بناتا ہے۔ ایمان کے ساتھ تقوی، یہی چیز ہے انسان کو ولی بناتی ہے، ایمان کے ساتھ تقوی سب سے اہم چیز۔ اور یہ جو ہے ولایت کا معاملہ ایسا ہے، بتانے کی چیز نہیں ہے، یہ دکھانے کی چیز نہیں ہے، یہ چیز خود بخود حاصل ہوتی ہے ایمان کے ساتھ، عمل کے ساتھ۔ آپ کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، چاہے دعا کرو یا بد دعا کرو، جب آپ اللہ کے ولی بنتے ہیں مستجاب الدعوات بن جاتے ہیں۔ یہی چیز تھی صحابہ کرام میں رضوان اللہ علیہم میں، وہ لوگ اللہ کے ولی بن گئے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مدینے میں خطبہ دے رہے ہیں، ان کا ایک فوجی کمانڈر نہاوند میں بہت دور جو ہے فوج کے ساتھ لڑ رہا ہے، جمعے کا ٹائم ہے، خطبہ دے رہے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ اچانک یہ فوج، وہ زمانے میں مدینہ سے بہت دور فوج ہے، دشمن سے جنگ جاری ہے، دشمن پیچھے سے حملہ کرنے کے لیے تیاری کر رہا ہے۔ یہاں سے حضرت عمر خطبہ دیتے ہوئے فرما رہے ہیں، ممبر سے اچانک درمیان میں ایک جملہ نکلا، یا ساریہ الجبل الجبل، یا ساریہ الجبل الجبل۔ ساریہ جب فوجی کمانڈر، ان کو یہاں سے آرڈر دے رہے ہیں مدینے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اے ساریہ پہاڑ کی طرف چلے جاؤ، پہاڑ کی طرف چلے جاؤ، دشمن تمہارے آمنے سامنے ہے، حملہ کر دے گا۔ ایک مہینے کے بعد فوج آتی ہے مدینہ، آ کر کے فوج کا جو قاصد تھا وہ آ کے کہہ رہا ہے، امیر المومنین، ہم لوگ جو ہے
شکست کھا چکے تھے، دشمن ہم پر غالب آ چکا تھا۔ اچانک ہم نے ایک آواز سنی، یا ساریہ الجبل یا ساریہ، ہم فوراً جو ہے پہاڑ کی طرف جا کر کے پناہ لے لیے، اللہ بچا لیا، ہم لوگ کامیاب ہو گئے۔ یہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ یہ روایت سلسلہ صحیحہ میں ہے۔ وہ کیا چیز ہے بھائی؟ صحابہ میں ایمان تھا، عمل تھا، تقویٰ تھا بھائی۔ مدینے میں ہیں اور وہاں کی اچانک آپ کے دل میں ایک چیز آ گئی کہ ہماری فوج دشمن کے قبضے میں جانے جا رہی ہے، یہیں سے آرڈر دے رہے ہیں، یا ساریہ الجبل الجبل۔ تو میری بات بتانے کا مقصد یہ ہے، صحابہ کی جو بڑی خوبی ہے، ایمان کامل، عمل صالح، تیسری طرف اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، یہ تین چیز ہونا بھائی۔ اس سے جو ہے انسان اللہ کا ولی بنتا ہے، دوست بن جاتا ہے۔ کثرت نوافل کا اہتمام، صحبت صالحین کے لیے میں پہلی بات بولا، ماں باپ کا نیک ہونا، صالح ہونا۔ دوسری چیز ہے بیوی کا صالح ہونا، جیسا کہ حدیث میں آپ نے بتایا، فظفر بذات الدین تربت یداک، تم جو نیک عورت کا انتخاب کرو، تمہاری دین کی وجہ سے، اس کی دین کی وجہ سے تمہاری زندگی سنور جائے گی۔ عورت کا دیندار ہونا شوہر کے لیے، بچوں کے لیے بہت اہم چیز ہوتی ہے۔ تو صحبت صالحین کے لیے ہمارے رفیق سفر کا جو ہے اللہ والی ہونا، دیندار ہونا، یہ بھی سب سے اہم چیز ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فظفر بذات الدین، مال کو مت دیکھ، خاندان کو مت دیکھ، خوبصورتی کو مت دیکھ، اگر دیکھنا ہے اس کے دین کو دیکھ، دینداری سب کچھ کر دے گی، دنیا سنوارے گی، آخرت سنوار دے گی۔ تیسری چیز ہے نیک لوگوں کی صحبت حاصل کرنے کا طریقہ جو ہے، نیک لڑکوں کا انتخاب۔ اللہ والوں کی صحبت حاصل ہونے کے لیے لڑکے کا بھی جو ہے دیندار ہونا ضروری ہے، شوہر کا بھی۔ جیسے فرمایا اذا آتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہارے پاس دیندار لڑکے آئیں جن کے دین سے آپ خوش، اخلاق سے آپ خوش، کیریکٹر سے آپ راضی ہیں، کیریکٹر، پیسہ نہیں، دین اور اخلاق کو دیکھ کر آپ راضی ہیں، خوش ہیں، تو آپ فوراً جو ہے رشتے کی بات پکی کر لو، ورنہ جو دنیا میں فساد ہوگا، فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ چوتھی چیز جو ہے، جو صحبت صالحین کی ضرورت ہے، احباب ہمارے نیک لوگ ہوں، اللہ والے ہوں، ہماری بیٹھک، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، بزنس کرنا، لینا دینا، کھانا پینا، سب اللہ والوں کے ساتھ ہوں، خاص کر مومنین کے ساتھ ہوں۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے۔ فلینظر احدکم من یخالل، ذرا دیکھ لو آپ لوگ، آپ کے دوست احباب کون ہیں، آپ کی دوستی کس سے ہے، آپ نے فرمایا۔ اور ایک حدیث میں آپ فرما رہے ہیں لا یاکل طعامک الا تقی، لا تجالس الا مومنا، ولا یاکل طعامک الا تقی، لوگو تمہاری بیٹھک ایمان والوں کے ساتھ ہونا چاہیے، فاسقوں فاجروں کے ساتھ نہیں، ایمان والوں کے ساتھ۔ ہر چیز میں نوٹ کرو، ایمان ایمان ایمان، ایمان والوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو، تمہارا ایمان تازہ ہوگا، اللہ یاد آئے گا آپ کو۔ اور آپ نے یہ بتائی تمہارے دسترخوان پر نہ کھائے مگر اللہ والا انسان، تم خوش نہیں ہو جانا دسترخوان میں 100 آدمی کو بلایا ہوں، یہ دیکھو جو 100 میں جو ہے اللہ والے کتنے ہیں، ایمان والے کتنے ہیں، متقی کتنے ہیں، یہ دیکھو تمہارے دسترخوان میں کھانے والے جو ہیں اللہ والے ہونا چاہیے۔ آپ جو ہے فلاں کو بلایا، بستی کے بڑے لوگوں کو بلایا، وہ سب نہیں، تمہارے ولیمے میں غربا فقراء اللہ والے آتے ہیں، خوشی کی بات ہے۔ جن کو دیکھ کر ایمان تازہ ہو، ایسے لوگوں کو بلاؤ۔ ایسے لوگ دیکھنے میں جو ہیں دنیا کے حساب سے معمولی ہیں، لیکن اللہ کے پاس قابل معیار ہیں بھائی، ایسے لوگوں کو بلاؤ۔ حدیث میں آتا ہے بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں امیروں کو بلایا جاتا ہے، فقیروں کو دھکے مار کے بھگایا جاتا ہے، وہ بدترین ولیمہ ہے، بول رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم لوگ معیار بدل گیا،
دوستی کا معیار بدل گیا، ہر چیز کا معیار بدل گیا، حالانکہ قرآن اور حدیث نہیں بدلا۔ معیار ہمارا ایمان اور تقوی ہونا۔ ایمان اور تقوی کی بنیاد پر دیکھو، سورہ انعام کی ایک آیت ہے، سورہ کہف کی بھی ایک آیت ہے۔ مشرکین مکہ چاہ رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں ہم بھی آئیں آپ پر ایمان لانے کے لیے، آپ کی بات سننے کے لیے۔ مشرکین نے ایک شرط رکھی، ہم آنا چاہتے ہیں بھائی، لیکن نبی کی صحبت میں جو بیٹھے ہوئے ہیں پورے غریباں ہیں، پورے فقیراں ہیں، یہ بلال حبشی کو ہٹاؤ وہاں سے، ابن مسعود کو ہٹاؤ وہاں سے، سعد بن ابی وقاص کو دور کرو وہاں سے۔ ایسے جو ہے 6 افراد کا نام لے کر بولتے تھے وہ لوگ، 6 افراد جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتے تھے، بلال حبشی رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، ایسے بہت سارے۔ اور خود راوی کہتے ہیں 2 آدمی کا نام میں نہیں بتا نہیں رہا ہوں، چھپا کے رکھ رہا ہوں، بہرحال 6 افراد۔ تو اس پر آیت نازل ہوئی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان مشرکوں کے باتوں میں نہیں آنا، آپ اپنے آپ کو جمع کے باقی رکھیے ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ کو صبح و شام یاد کرتے ہیں۔ یدعون ربهم بالغداة والعشی، صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یریدون وجہہ، وہ اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں بھائی، دنیا پرست نہیں ہیں وہ لوگ، آخرت کے طلبگار ہیں وہ لوگ، ان کے ساتھ آپ اپنے آپ کو باقی رکھو۔ ولا تطرد الذین یدعون من دون اللہ، ولا تطرد الذین یدعون، اللہ والوں کی مجلسوں کو باقی رکھیے، آپ ان کے ساتھ رہیے، ان کی باتوں میں مت آئیے۔ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم، آپ کی نظر ان سے ہٹنا نہیں چاہیے۔ اللہ اکبر، نبی کو حکم ہو رہا ہے ان غریبوں کو ساتھ میں رکھو، ان کے ساتھ آپ اٹھو بیٹھو، یہ مشرکوں کی باتوں میں مت آؤ۔ اگرچہ کہ وہ کہیں گے تمہاری مجلس میں فلاں فلاں لوگ ہیں، فلاں فلاں غریباں ہیں، ان کے کپڑے کے بہت پھٹے پرانے ہیں، ہم امیر لوگ کیسے اگر بیٹھیں گے، کوئی ضرورت نہیں تمہاری۔ ہمارے نزدیک ایمان والے جو ہے وہ 1000 مشرک سے لاکھ درجہ بہتر ہیں، ایمان والا۔ یہ ہوتا ہے نبی پر حکم اللہ تعالیٰ کا میرے دوستو، یہی چیز اہم معیار ہے۔ ہمارے احباب ایمان والے ہوں، چاہے وہ غریب کیوں نہ ہوں، چاہے فقیر کیوں نہ ہوں، لیکن ایمان اور تقوی، عمل صالح، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ فلاں کو خوش کرنا ہے، فلاں کو خوش کرنا ہے، یہ سب دنیا کے حد تک چلے گا، آخرت میں نہیں چلے گا میرے دوستو۔ آخرت کا جو معیار ہے ایمان، خود اللہ فرما رہا ہے والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں دوست ہیں، ایک دوسرے کے آپس میں دوست ہیں۔ اسی لیے قرآن یہ بھی کہتا ہے دوستی کا معیار اور ہاتھ بڑھانے کے لیے آپ لوگ یہود اور نصارہ سے دوستی نہ کرو لوگوں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود ولا النصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ ایمان والوں کو چھوڑ کر۔ تمہارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا تمہارے ہر چیز جو ہے اہل ایمان کے ساتھ ہونا چاہیے، تمہارے دوست و احباب اہل ایمان ہونا چاہیے، ایمان والوں کو ترجیح دو ہر چیز میں، معیار میں، ہر چیز میں میرے دوستو۔ اور حدیث میں آتا ہے، دیکھو نیک لوگوں کی صحبت کا فائدہ آپ نے بتایا، دیکھو مثال دے کے بولے، نیک دوست کی مثال ایک خوشبو بیچنے والے کی ہے، عطر بیچ رہا ہے، آپ ساتھ میں بیٹھتے ہیں، چاہے عطر نہ بھی خریدیں آپ، وہ خوشبو آپ کو پہنچے گی۔ برے ساتھی کی مثال آپ دے رہے ہیں، ایک لوہار کی بھٹی میں آپ اگر بیٹھے تھوڑی دیر کے لیے، آپ کا کپڑا بھی گندا، کپڑے میں بھی داغ لگیں گے، آپ کے کپڑے کے اندر بھی میل کچیل کی بو بھی آئے گی، اور آپ کی صحبت خراب ہوگی۔ اس لیے فرمایا جا رہا ہے، خاص کر ہمارے نوجوان بچوں سے میں مخاطب ہوں، اچھے احباب کا انتخاب کرو۔ آج ہمارے بچوں کے بگڑنے کا سبب جو ہے برے احباب ہیں، عیاشی، پیسہ،
دولت کے نشے میں، نشے کی عادتیں، شراب کی عادتیں، گندی عادتیں جو آ رہی ہیں، یہ سب جو ہے برے احباب کی وجہ سے۔ کوئی بندہ مومن جو ہے ماں کے پیٹ سے چور پیدا نہیں ہوتا، زانی پیدا نہیں ہوتا۔ ماحول بگاڑتا ہے، احباب بگاڑتے ہیں، لوگ اٹھنے بیٹھنے کے ساتھ جو مجلسیں ہیں، یہ مجلسیں انسان کو بگاڑتی ہیں بھائی۔ اس لیے بچوں کے دوستوں پر ہماری نظر ہونا چاہیے۔ ماں باپ بھی دیکھیں ہمارے بچوں کا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے۔ اسکول کے بچے، کالج کے بچے، نوجوان لڑکیاں، ان کا فون کس کے ساتھ ہو رہا ہے، ان کی صحبتیں کس کے ساتھ ہیں، کیا مسلم کے ساتھ ہے یا غیر مسلم کے ساتھ ہے، یہ سب ہماری ذمہ داری ہے۔ بعض مرتبہ غیر مسلم جو ہے مسلم لڑکیوں کو برباد کرنے کے لیے دوستی کے نام سے، اسلام سے محبت کے نام سے قریب ہونے کی کوشش کر کے دوستی کا ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں، اور ہمارے بچیاں برباد ہو جاتی، دھوکے میں آ جاتی ہیں۔ اور ہمارے پاس دوستی کا معیار آج ہم یہ سمجھ گئے ہیں، لوگوں سے ملنا جلنا نہیں۔ ہمارا معیار کیا ہو گیا ہے؟ انسٹاگرام میں میرے اتنے فالوورس ہیں، فیس بک میں میرے اتنے چاہنے والے ہیں۔ ایسے ہی قریب میں ایک صاحب کا انتقال ہوا، لاکھوں فالوورس ان کے، جنازے میں 100 آدمی بھی نہیں تھے اس کے۔ یہ سب دھوکہ ہے میرے دوست۔ آج کا جو دنیا ہے، لوگ سمجھتے ہیں مجھے چاہنے والے بہت ہیں، کیا ہے؟ یہی میڈیا، الیکٹرانک میڈیا سے فالوورس بڑھ گئے میرے، لاکھوں لوگ مجھے چاہتے ہیں۔ یہ سب کچھ بھی نہیں میرے دوستو۔ آپ کے چاہنے والے کون ہونا چاہیے؟ ایمان والے، اللہ والے، اہل تقوی۔ یہ معیار رکھو، یہ دنیا کے فریب میں مت آؤ۔ آج کل یہ بیماری ایسی عام ہو گئی ہے، لڑکے بھی لڑکیاں بھی اس چکر میں رہتے ہیں میرے فالوورس بڑھ جائیں، مجھے چاہنے والے بڑھ جائیں، مجھے دیکھنے والے بڑھ جائیں۔ کیا ہوگا اس سے؟ تماشا ہے دنیا ہے۔ یعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، یاد رکھ لو یہ دنیا کھیل کود ہے، تماشا ہے بس۔ جب روح نکل جائے گی، آپ کا جنازہ جب اٹھے گا، تب پتہ چلے گا کہ آپ کے سچے دوست احباب کون تھے، ہمارا ایمان کا حال کیا تھا۔ یہ چیز یاد رکھ لو۔ وہ زمانے میں بعض صحابہ نے کرسچن لڑکیوں سے شادی کی، کرسچن لڑکیوں سے، نصارہ سے شادی کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں اطلاع ملی کہ فلاں صحابی نے فلاں سے فلاں نصرانیہ سے شادی کی۔ فوراً حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ زمانے کے حساب سے خط لکھ کر بھیجے، میرا حکم ہے فوراً اسے چھوڑ دو، طلاق دے دو، میرا حکم ہے۔ حالانکہ آپ پوچھیں گے قرآن میں حدیث میں اجازت ہے نا، اہل کتاب کے کھانے پینے کی اجازت ہے، ان کا ذبیحہ حلال ہے، ان کی عورتیں ہمارے لیے حلال ہیں، اس کے باوجود حضرت عمر نے کیوں جو ہے نصرانی عورت سے شادی کے باوجود بعض صحابہ کو روکا؟ اس کا جواب یہ ہے میرے دوستو، وہاں ایمان اور تقوی کار فرما ہے۔ حضرت عمر فاروق جانتے تھے یہ اہل کتاب دھوکہ باز ہیں، دھوکہ دیتے ہیں ایمان کے نام سے، اسلام کے نام سے۔ اور ہونے والی بیوی جب نصرانی اور یہودی رہے، بچوں کی صحیح تربیت اسلامی نقطہ نظر سے نہیں ہوگی، بچے آپ کی بات نہیں سنیں گے، بچے ماں کے ساتھ رہیں گے، ماں کی تربیت کا اثر ہوگا، اور آپ باہر رہیں گے کمانے کے چکر میں۔ بچے کیا بنیں گے؟ نصرانی بنیں گے، یہودی بنیں گے۔ یہ اس وقت جائز ہے جب آپ کے پاس مسلم لڑکیاں نہ ہو، بالکل شارٹیج ہے، اہل ایمان میں مسلم خواتین نہیں ہیں، اس وقت ہو سکتا ہے۔ اس وقت حضرت عمر فاروق نے اسی بنیاد پر کہا، کیا ضرورت تھی آپ کو مسلم لڑکیوں کے ہوتے ہوئے؟ غیر مذہب اہل کتاب وہ زمانے سے ہی مکار قوم ہے۔ نصرانیت کے اندر، خاص کر کرسچینٹی میں، اپنے مذہب کی خاطر وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، مذہب کی خاطر کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ مجھے قریب میں ایک فون آیا باہر سے، ایک صاحب ڈاکٹر ہیں، انہوں نے اہل کتاب سے ہی ایک عورت سے شادی کی۔ اس کے باپ مجھ سے بتا رہے تھے میرا بیٹا جو ڈاکٹر ہے اور میری بہو بھی جو ہے ڈاکٹر ہے، لیکن اہل کتاب میں سے۔ زمانہ ہو گیا، نہ وہ اسلام میں آئی،
نہ جو ہے ہمارے طریقے پر باقی ہے، اور ہمارے اولاد کا بھی وہی حال ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ باپ جو ہے پریشان ہو گیا ہے، بیٹا ڈاکٹر اور بہو ڈاکٹر، لیکن بہو جو ہے غیر مسلم، وہ بھی اہل کتاب میں سے، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کوئی فرق نہیں پڑا، وہ اپنے مذہب پر ہی باقی ہے، وہ اپنے پوجا پاٹ پر ہی باقی ہے، لیکن متاثر نہیں کر سکا ہمارا آدمی مہر، بلکہ الٹا جو ہے شوہر کی فرما بردار بھی نہیں ہوتی، وہ اپنے مذہب کے مطابق آزاد بھی ہوتی ہے، خاص کر اہل کتاب کی عورت۔ شرم اور حیا اس قوم میں نہیں ہوتی، جو شرم اور حیا ہمارا ایمان کا حصہ ہے ہمارے پاس۔ میرے دوستوں، بتانے کا مقصد یہ ہے، دوستی کا معیار یاد رکھو، ایمان ایمان ایمان۔ اٹھنا بیٹھنا ہمارا دوستوں خاص کر اہل ایمان کے ساتھ، ہمارے دسترخوان میں وہ لوگ ہوں جن کو ہم بظاہر سمجھتے ہیں غریب ہے، فقیر ہے، دنیا والوں کی نظر میں اس کی اہمیت نہیں ہے۔ مجھے ایک حدیث یاد آئی، فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب۔ دنیا کی نظروں میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں، پراگندہ بال میں کنگھی بھی نہیں گرا ہے بیچارہ، اغبر، غبار سر پر میل کچیل ہے، کپڑے میلے کچیلے ہیں، مدفوع بالابواب، بیچارہ غریب ہے، جاتا بھی ہے دروازے میں دھکے مار کے بھگاتے۔ رب اشعث، پراگندہ بال والا، کپڑے میں جسم میں میل کچیل ہے، مدفوع بالابواب، دروازے سے دھکے مار کے لوگ بھگاتے اسے، لیکن لو اقسم علی اللہ لا برہ، وہ اللہ کے پاس اتنا محبوب ہے، اتنا محبوب ہے، وہ قسم کھاتا ہے، قسم توڑنے کی نوبت نہیں آتی۔ آپ کی نظروں میں حقیر ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، کوئی حیثیت نہیں، پیسے نہیں، گاڑی نہیں، بیچارہ کپڑا جو ایسا ہے ویسا ہے۔ لوگوں یاد رکھو، لوگوں کو ان کے کپڑے سے حساب مت لگاؤ، ان کی حیثیت کو مت تولو ظاہری حالت کو دیکھ کر، اس لیے کہ اللہ کے پاس کیا معیار ہے؟ تقویٰ معیار، ایمان معیار ہے، ایمان معیار۔ اس لیے میں وہ آیت پڑھا، جو حضرات ایمان لائے، نیک عمل کیے، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرے گا۔ حدیث جبریل میں ہے، اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو بلا کر کہتا ہے، اے جبریل، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبریل امین آتے ہیں، فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں، اے فرشتوں، اللہ فلاں سے محبت کر رہا ہے، تم بھی محبت کرو۔ پھر اس کے بعد حدیث میں آتا ہے، یہ محبت آسمان والوں کی زمین والوں میں اتر جاتی ہے، لوگ بھی اس سے محبت کرتے ہیں، لوگ ان سے محبت کرتے ہیں محض اللہ کی محبت کی وجہ سے۔ تو یہ معاملہ ہونا چاہیے میرے دوستو، صحبت صالحین، نیک لوگوں کی صحبت سے ایمان تازہ ہوتا ہے، عمل کے اندر نشاط پیدا ہوتا ہے، ہم ریاکاری سے دور ہوتے ہیں، آخرت کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں۔ دنیا جائے کسی بھی حالت میں، معیار ہمارا ہمیشہ اللہ کو راضی کرنا، اللہ والوں سے دوستی کرنا، اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے دشمنی، اللہ کے لیے دینا، اللہ کے لیے ہاتھ روک لینا، یہ ہے ہمارا ایمان کا طریقہ۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ مجھے اور آپ کو نیک لوگوں کی صحبت میں اٹھنے بیٹھنے، ان سے فائدہ اٹھانے اور اپنی زندگی سنوارنے کے اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ ایمان کے ساتھ عمل کی توفیق، عمل کے ساتھ تقوی کی توفیق اللہ نصیب فرمائے۔ جب تک اللہ رکھے، دین پر قائم رکھے، دین پر ہمارا خاتمہ ہو، اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اللہ سے راضی ہوں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا،
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وخذل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر من نصر الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون.